اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته ذريته صحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم حضرات، اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اولیاء اللہ کی مجلس، اس میں بیٹھنا بہت بڑا ثواب ہے. محترم حضرات، ہم ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں، دروازے پہ ادھر ادھر، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہاں بیٹھیں گے صرف نیکی ہی نیکی، اس لیے کہ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے اس مجلس کی فیض سے. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. کیا؟ ہمیں دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. مجلس میں خلیفہ راشدین میں موجود ہیں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ وجہ، محترم حضرات، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. اتنا ہی نہیں، جب اس کے بعد حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اس مجلس میں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اتنے میں وحی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں.
اور جس چیز کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تو الحمدللہ یہ کامیابی کی دلیل بنے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو آپ کو بڑی پسند ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوشبو بڑی پسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو خوشبو دے رہا ہے تو اسے انکار مت کیجیے، اس لیے کہ جس خوشبو کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تو اگر ہم اس کو انکار کریں گے تو نبی کے شان کے خلاف ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ خوشبو کا انکار نہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے ان کے بدن سے نکلی ہوئی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ وہ لوگ پہچان لیتے کہ لگ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں، اس لیے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے جاتے خوشبو پھیل جاتی اور سبھی لوگ پہچان لیتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آئے، پسینے سے سرابور تھے۔ وہ دوڑی ہوئی گئیں، ایک ڈبہ لایا اور بدن سے جو پسینہ ٹپک رہا تھا اس میں انہوں نے بھر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام سلمہ تم یہ کیا کرو گی؟ تو اللہ کی وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ خوشبو تین دن تک اگر بدن میں لگ جاتی ہے 3 دن تک مہکتی رہتی ہے اور مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ میرے محترم، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند ہے۔ پھر دوسری بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں پسند فرمائی تھی اس میں سے دوسری چیز یہ بتائی کہ وہ عورت بڑی پسند ہے جو دیندار ہے اس کو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیندار عورت مجھے بہت پسند ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو صحابہ نے یہ ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیندار عورت کس کو جانے کی یہ دیندار عورت ہے اور یہ دیندار عورت نہیں ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت میں 4 خصلتیں پائی جائیں وہ دیندار ہے، اگر وہ 4 خصلتیں نہیں پائی گئی تو وہ دیندار نہیں۔ میرے محترم، وہ عورت جو کہ نماز ادا کرے، میرے محترم آج ہماری ماں اور بہنیں لگتا ہے کہ ان کے اوپر نماز فرض ہی نہیں، من چاہی نماز پڑھ لی، دل میں آیا پڑھ لیا، رب چاہی نماز نہیں پڑھتی ہیں میرے محترم، اس لیے کہ وہ سوچتی ہیں کہ کھانا بنا لیا اور تمام کامیں کر لی اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں میرے محترم، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ کون سی عورت دیندار ہے؟
جو نماز پڑھے وہ دیندار ہے میرے محترم، اور جو روزہ رکھ لے وہ دیندار ہے، اور جو اپنے خاوند کی خدمت کر لے اور اپنے خاوند کو خوش کر لے وہ دیندار عورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور شوہر کی خدمت، یہ 4 چیزیں جس عورت نے کر لی، محترم میری ماں اور بہنیں، وہ دیندار کہلائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی کو دینداری والا زندگی بنائیں، اس لیے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے، جس مال پہ سال گزرا ہو، اور رمضان کے روزے رکھ لیں گے اور اپنے شوہر کی خدمت کر لیں، یہ 4 چیزیں اگر اس عورت نے کر لی، الحمدللہ کل جب وہ اس دنیا سے جائے گی کامیاب ہو کر جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ نماز ادا کریں اور رمضان کا روزہ ہو اس کو ادا کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر رمضان کا روزہ نہیں رکھا اور اسی طرح اپنی زندگی اسی طرح گنواتا رہا تو اب وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دیندار نہیں۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں اختیار کر لے، الحمدللہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے پیشانی پر نورانیت ظاہر کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیندار عورت پسند ہے۔ رمضان آتا ہے، میری ماں اور بہنوں کے پاس بہت سارے گہنے ہیں، ان کے اوپر سال بھی گزر گیا مگر ان کو یہ فکر نہیں کہ اس کا ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ وہ سوچتی ہیں کہ میرا شوہر ہی اس گہنے کا، اس سونے کا زکوٰۃ نکالے گا۔ نہیں میری ماں بہنوں، وہ جو شوہر کے ذمے آپ کے مال کا، آپ کے گہنے کا کوئی ذمہ نہیں، شوہر آپ کے گہنے کا کوئی ذمہ دار نہیں، بلکہ آپ اس گہنے کا زکوٰۃ نکالیں گی۔ اگر زکوٰۃ آپ نے نہیں نکالا، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھے گا، اور وہ جس گہنے پہ زکوٰۃ نہیں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کو ازدہا بنا دیں گے۔ میرے محترم، لوگ پہچان جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر سونا پہننے کی خواہش ہے تو اے میری ماں اور بہنوں، زکوٰۃ دینے کی بھی تمنا پیدا کرو۔ دل میں یہ سوچ لو کہ یہ گہنا میں پہن رہی ہوں اور وہ ہمارے لیے گہنا ہے، اس کے بعد اگر سال گزر گیا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس کا آپ خیال رکھیں، اس لیے کہ اگر ویسی زندگی گزر گئی اور وہ گہنا ایسے ہی پڑا رہا اور اس کے زکوٰۃ نہیں دیے گئے تو کل آنے والے وقت میں وہ آپ کے لیے جان وبال بنے گا۔ اسی لیے آپ اور ہم اس مال کا، جو مال ہے اس میں زکوٰۃ نکالیں۔ اور مردوں کے اوپر سونا بالکل حرام ہے۔ آج نکاح کے وقت سونا اگر نہیں پہنایا گیا دولہا رٹ جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ شریعت ہے، سونا مردوں پہ حرام ہے۔ اور کوئی بھی سونا یا زنجیر پہن لیا، انگوٹھی پہن لی، کوئی آپ کے لیے جائز نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو آپ اس کا
خیال رکھیں، اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. کل یہ بدن، جس بدن کو ہم سنوارنے کے لیے طرح طرح کے گہنے پہن رہے ہیں، کل جب آپ کے عزیز و اقربا اس کو قبر میں ڈال کر چلے آئیں گے اور مٹی اس کو کھا جائے گی. میرے محترم، جس کو ہم لوگ سنوار رہے ہیں وہ وہی باقی رکھے گا جب ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اعمال کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اگر ہم گزاریں گے تو وہی کامیابی ملے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم، میری ماں اور بہنیں، کی مال کا زکوٰۃ دیں اور 5 وقت نماز پڑھیں، حلال روزی کھائیں اور روزہ رکھیں، نماز پڑھیں. اگر 4 شوہر کی خدمت کریں، اگر 4 چیز آپ نے کر لی تو الحمدللہ آپ کے لیے بڑی کامیابی ہوگی. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں بتائی، کن حقانی درود شریف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ خوشبو پسند ہے، دیندار عورت پسند ہے، اور وہ دیندار عورت پسند ہے. اس کے بعد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے آپ کا مرشد بھی یہ فرماتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، حلال روزی کھائیں، جتنا ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کامیاب ہو کر وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کی بات مان لی. اور جس نے رب کی بات مان لی، اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابی کے ساتھ اٹھا لے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر جو زندگی گزر گئی اس کو چھوڑیے، اس کو توبہ کیجئے کہ جو ہم سے خطائیں ہوئی. اب آنے والی زندگی کا ہر لمحہ اپنے آخرت کی تیاری کے لیے گزارے، اس لیے کہ اگر ہم نے آخرت کی تیاری کر لی، اور آخرت کی تیاری کیسے ہے؟ نماز کے ذریعے ہے. جس سے میرا نبی خوش ہو جائے اس کے ذریعے ہے آخرت کی تیاری. اس لیے کہ نبی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم ایک بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، وہ حصہ بن کے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. اسی لیے آپ سوچیں کہ دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں. کسی نے کہا کہ بھئی اتنی بڑی مسجد بن گئی، آپ نے مسجد اتنی بڑی کیوں بنوائی؟ اس میں نمازی ہونا چاہیے، بے شک نمازی ہونا چاہیے، مگر میرے محترم میں تو یہ دیکھ کر یہ لوگوں نے مسجدیں بنوائی، یہ مسجد بنی تاکہ آنے والے وقت میں جتنے لوگ اس محلے کے ہیں سب کے اوپر نماز فرض ہے. یہ نہیں کہ جو بنوایا ہے اسی کے اوپر فرض ہے. یہ دیکھ کر بنوایا گیا کہ اس محلے میں، اس گاؤں میں اتنی آبادی ہے، اگر سبھی لوگ مسجد میں آ جائیں گے تو یہ زمین ناکافی ہوگی، یہ مسجد ناکافی ہوگی. اس لیے مسجد کا رخ کریں. اب اگر آپ مسجد میں آ ہی نہیں رہے ہو تو اس کے لیے کوئی آپ کو پکڑ کے تھوڑی لائے گا. اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے لوگو نماز قائم کرو، اے لوگو زکوٰۃ
زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص کا نماز قائم کرے، بلکہ کسی کا نام نہیں لیا قرآن کے اندر، اور بہتوں جگہ اس کا ذکر ہوا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ تین چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے: خوشبو اور دیندار عورت اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص 5 وقت بڑے خلوص کے ساتھ نماز پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالی کل اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا ایسے نمازی کو۔ اسی لیے بار بار یہ رٹ لگائی جاتی ہے کہ اے لوگوں نماز پڑھو، اے لوگوں نماز پڑھو، مگر یہاں سنتے ہیں وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ تو کل آنے والے وقت میں جب وقت بالکل قریب ہوگا، ملک الموت آپ کے قریب آنے والے ہوں گے، آپ کے سانس چلتے ہوں گے، آخری وقت ہوگا جس کو جاگنے کا وقت کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت آپ اگر دنیا کے اندر تیاری نہیں کی آخرت کی تو اس وقت بڑا مشکل وقت ہوگا میرے محترم۔ اس لیے ہم اور آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، اس لیے کہ آنے والا وقت دیکھیے اللہ نے دنیا کے اندر کیسی وبا بھیجی، ایک خطرناک بیماری آئی میرے محترم۔ حکومت نے کہا کہ آپ کو نماز نہیں، مسجدوں میں نہیں جانی ہے، 5 سے 7 لوگ جائیں گے۔ اس کے بعد بھی ہمارے آنکھ نہیں کھل پائے کہ آج اللہ نے ہمیں مسجد میں جانے سے روک دیا، اور آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے محترم اسی طرح 5 لوگ نماز پڑھتے گئے۔ اس کے بعد بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو بے نمازی تھا مسجد کی گیٹ پر آ کر کے یہ کہتا تھا کہ کیوں ہم 5 آدمی نماز پڑھیں، اس لیے کہ ہم اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ ارے مولانا صاحب مسجد کب کھلے گی؟ اب جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی مسجد کھل گئی، آجا مسجد میں نماز کے لیے، اپنی آخرت بنا لے، اپنے عقبہ کو بنا لے، مگر پھر وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ موقع غنیمت جانیں۔ مؤذن صدائیں لگا رہا ہے کہ آپ نماز کے لیے آؤ، آپ نماز کے لیے آؤ۔ اگر آ گئے تو آپ کے لیے کامیابی ہے، آپ کے لیے کامیابی ہے، مگر ہم اس کی آواز انسنی کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو ان سب اللہ ہمیں ہر چیز دکھا رہا کہ اگر تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، مگر اس کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ کچھ دن ہمیں افسوس تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد پھر وہی زندگی معمول پہ آ گئی اور ہم لوگ مسجدوں سے دور ہوتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ مسجد کا رخ کر لیں، اس لیے کہ مسجد کا رخ کرنا اور نماز پڑھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہے۔ جو 3 چیزیں میں نے ذکر کیا، وہ 3 چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، اور میرے محترم صحابہ بھی وہی بات کہے۔ تو ہم اور آپ آج سے تہیہ کر لیں گے کہ ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا سے نہیں بلکہ ادا سے پڑھیں گے، اور کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا فانی ہے، چند دن کے بعد فنا ہو جائے گی۔
اور باقی رہنے والی جو زندگی ہے، مر کر جب ہم اٹھیں گے وہی ابدی زندگی ہوگی۔ اگر اس زندگی کے لیے ہم اس دنیا میں کام کیا، یعنی نمازیں پڑھے، روزے کو رکھا، زکوٰۃ دیا، ہر چیز اپنے رب کی بجا لائی، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں ہمیں کامیاب آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تین چیزیں میں نے بیان فرمائی۔ نماز، تین چیزیں اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے: خوشبو، دیندار عورت اور نماز۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم اس پر عمل کریں۔ کیا؟ وہی عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میری ماں اور بہنیں وہ سمجھتی ہیں کہ نماز ہمارے اوپر نہیں، دل آیا پڑھ لیا پھر اس کو چھوڑ دیا۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من چاہی نماز مت پڑھ، اب اللہ رب چاہی نماز پڑھ لے۔ اگر تو نے رب چاہی نماز پڑھ لی تو کامیابی ملے گی، اگر من چاہی نماز پڑھی تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حقانی درش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کے اندر ہے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ آیت سنائی کہ حکم کرو اپنے اہل و عیال کو نماز کا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم خود تمہیں روزی دینے والے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتی اپنے بال بچوں کو جگاتے، خود بھی نماز پڑھتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ یہ ان کے زندگی کا ایک معمول بن گیا۔ میرے محترم، ہم اور آپ بھی یہی معمول اپنی زندگی میں لائیں۔ صبح ہو اٹھ کر کے ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر ہم اپنے بال بچوں کو اٹھائیں اور کہیں کہ پہلے اٹھ جا، نماز پڑھ لے، اس کے بعد ذکر و تلاوت کر لے۔ میرے محترم، اگر یہ چیز اپنے گھر کے اندر نافذ کر دیا، اپنے گھر کو دیندار گھر بنا دیا، تو میرے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو روزی دوں گا۔ یعنی روزی کی تو فکر مت کر، صرف نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ میرے اللہ غیب سے بھی روزی دے گا اور ہمیں اور آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے روزی آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزی دی۔ میرے محترم، اس لیے ہم 5 وقت نماز پڑھیں اور اس نماز کے اندر دعائیں کریں، اور جو بھی آپ کی وہ ضروریات ہے اس نماز کے اندر دعا میں اپنے ضروریات کو اپنے رب سے مانگ لے میرے محترم، اس لیے کہ وہ بہت بڑا دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔